میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عبدالرزاق نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے اپنی ایک پریس کانفرنس میں ایشوریا رائے کے بارے میں، تو کیا یہ سلپ آف ٹنگ تھا یا آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ اس نے ایک میسوجنسٹک بیہیویئر کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، آپ کو تو شاید حیرت ہوئی ہے یا بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ایک سٹار کا نام لے لیا ہے، وہ بھی خاتون انڈیا کی سٹار کا نام لے لیا ہے. لیکن مجھے حیرت اتنی ہوئی کیونکہ ہمارے 80% مرد ایسے ہی سوچتے ہیں کہ وہ خواتین جو میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ خواتین جو گھر سے باہر کام کرتی ہیں وہ رسپیکٹیبل نہیں ہیں، یا ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں سینسیشنل اور اس میں میسوجنسٹ کامنٹس دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں. تو میرا خیال ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ شاہد افریدی نے بھی ایسا ہی ایک بیان دیا تھا جب خواتین کرکٹ ٹیم کے اوپر بات کی تھی کہ ان کو تو گھر پہ کھانا بنانا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ لوگ جب آتے ہیں تو یہ ایک اسٹرگل سے گزر کے نہیں آتے ہیں، یہ ایک دم سے آ جاتے ہیں. نہ انہوں نے یہ انڈر 18 پہلے آپ نے کھیلی ہو، پھر انڈر 20 کھیلی ہو، پھر ایک گرومنگ کریں اپنے آپ کی، اور پھر ایجوکیشن آپ حاصل کریں، تو پھر ایسی ہی باتیں آپ نہیں کرتے. ایکچولی آپ ان کو سوٹ ووٹ پہنا دیں، آپ ان کو کلبوں میں بے شک لے جائیں باہر، آپ ان کو بڑے بڑے ملکوں کے ٹور کرا دیں، لیکن what they are internally they remain like that. وہ ویسے ہی رہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کے رویوں کے اندر. سو آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ سلپ آف ٹنگ بھی تبھی ہوتی ہے جب کہیں نہ کہیں آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ. مطلب کنزرویٹو تھاٹ کے ساتھ ایک آرتھوڈاکسی بھی ہے، ایک ریلیجن کا بھی، ایک مس انٹرپریٹیو ریلیجن کا بھی انفلوئنس ہے، تو وہ مل کر انہوں نے یہ ان سے کروا دیا سارا کچھ. اور میم جو اس وقت ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب ہمارے بہت سارے ایکس کرکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایٹ دا اسپاٹ کسی نے بھی ان کو کنڈیم نہیں کیا ہے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں. لیکن بعد میں اس طرح ہوا ہے کہ بہت سارے جو ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنے یہ رسپانسز دیے ہیں کہ نہیں ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے، وہ انکانشیسلی تھا، ان کو پتا نہیں چلا، یا ان کے مائنڈ سیٹ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز تھی کہ انہوں نے اس چیز کو انجوائے کیا؟ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ مرد کبھی کبھار نا بڑا ہی ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے یا بڑا ہی وہ ماچو مین نہیں، ہم جس کو لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بننے کے لیے خواتین کا ہی سہارا لیتے ہیں. مطلب انہیں کے بارے میں کوئی بات کر کے اور پھر اس کو انڈورسمنٹ بھی مل جاتی ہے سائڈ پہ. اب سائڈ پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہ شاہد افریدی، جو جن کی اپنی تھوڑی کنزرویٹو لائن آف تھاٹ ہے ریلیٹڈ ٹو جینڈر رائٹس اور اس کے ڈیبیٹ کے اوپر، تو انہوں نے اس کو انڈورسمنٹ دیا ہے. اور پھر جب ان کو بہت بیکلیش آیا ہے، خاص طور پہ انڈین فینس کی طرف سے بھی آیا ہے جو ان کو بہت پیار بھی کرتے ہیں، جس طرح سے ان کا استقبال وہاں پر انہوں نے کیا تھا پیویلین کے اندر، وہاں پر ان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. تو اگر اس کے بعد ان کو لگا کہ یار کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے، پھر ہم اپالوجیز وغیرہ کر دیں، تو آئی تھنک دیٹ واز کائنڈ آف انکریکٹ بہیویئر اور انکریکٹ نوشن. اور میم جو مطلب انڈین فینس ہیں اور جو انڈین جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے. کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا. پبلک سیٹنگ میں بیٹھ کر آپ ایک لیڈی جو کہ بالکل جس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے نا اس چیز سے، فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ آپ میڈیا فلم انڈسٹری کی بات بھی ہو رہی ہے تو آپ اس میں ایک لیڈی کو یا اس طرح سے آپ آ کے ڈسکس کریں، تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ، خاص طور پہ جو انڈین جرنلزم ہے ساری اسٹاف اور فیکلٹیز ان کی ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے. اور انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے ایز اے ہول پاکستان کو کہ یہ پاکستانی جو ہیں وہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے انڈینس کے بارے میں یا انڈین ویمن کے بارے میں یا سب کے بارے میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو صرف عبدالرزاق کو یا جو لوگ اس طرح بیہیویئر انٹرپریٹ کرتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے تھا یا پاکستان کو ایز اے نیشن ٹارگیٹ کرنا؟ نہیں، میرا خیال ہے ان کو انڈیویجول ٹارگیٹ ایک کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعیب ملک نے ثانیہ مرزا سے شادی بھی کی ہوئی ہے، تو اگر ہمیں اتنی ہی نفرت اور اس طرح کے ہو تو پھر یہ تو نہ ہو. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو عبدالرزاق کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پوری نیشن کی اوپینین کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ ایک انڈیویجول کی یا ایک سیگمنٹ کی سوچ کو اپلائی نہیں کر سکتے کہ سارے ایسے سوچتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ اس میں، اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، جو اسپورٹس ہوتی ہے نا وہ سافٹ ڈپلومیسی کا ایک ٹول بھی ہوتی ہے. تو اگر اسپورٹس مین ہی اس طرح کی نفرت انگیز باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر وہ بڑا کوشچن مارک آ جاتا ہے، تو پھر آپ کی سافٹ ڈپلومیسی افیکٹ ہو رہی ہے. ان کا تو کام ہے کہ یہ ہرڈلز کو جو پولیٹیشنز نہیں کر سکے، سیاستدان نہیں کر پا رہے، فورن پالیسی ایکسپرٹس نہیں کر پا رہے، وہ سافٹ ڈپلومیسی کے تحت، آرٹ کے تحت، اسپورٹس کے تحت کیا جائے. تو آئی تھنک وہ ان کا تھوڑا غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس پہ. میم ایک یہ تھا کہ سب سے مزے کی بات یہ کہ جب انہوں نے یہ ایگزامپل کوٹ کیا اس وقت وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے انٹینشنز پر بات کر رہے تھے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں وہ آپ کی ریفلیکٹ ہوتی ہیں.
तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि उनकी जो इंटेंशंस थी वो उनकी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट मेरा ख्याल है उनकी तालीम की कमी थी, थोड़ी उनकी ग्रूमिंग की कमी थी जो रिफ्लेक्ट हुई है, और शायद वो भी ऐसा कहना नहीं चाहते होंगे लेकिन उनके मुंह से निकला इसलिए क्योंकि वो ग्रूमिंग नहीं हुई, वो एजुकेशन नहीं है, बात करने का अंदाज कभी कभार नहीं आता। तो ये मेरा ख्याल है मल्टीपल फैक्टर्स रहे होंगे। और अभी उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करके और वो तो बहुत ही इनफेक्टिव मैसेज था, उस मैसेज में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें जो कि अपॉलॉजी प्रॉपर, वही बात है ना, बट अपॉलॉजी भी शो कर रही है कि वो उनको पता नहीं है उन्होंने बात क्या करनी है। और मैं उसके बाद वो एक शो में भी अभी रिसेंटली वो उनका है ना वो पार्टिसिपेशन एमपी, तो उस शो पर भी उन्होंने आके दोबारा से अपोलोजाइज किया है कि नहीं वो आई थिंक वो हो गया वो काम, अब छोड़ दें इस बात को, इट्स ओवर।